جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب انسان بری طرح ہار جائے اور پھر دل سے آواز آئے کوئی بات نہیں، اللہ پاک ہے نا، اس ذات سے مایوس ہو رہے ہو جو کہتا ہے میں وہاں سے راستہ بناؤں گا جہاں تم اپنی ساری امیدیں ہار رہے ہوگے، میں وہاں ممکن کروں گا جسے تم ناممکن سمجھ رہے ہوگے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہوا ہے۔ کہتے ہیں کسی کے گھر روزانہ جانے سے عزت کم پڑ جاتی ہے، مگر واحد اللہ کا گھر مسجد ہے جہاں روز جانے سے عزت بڑھ جاتی ہے۔ تین چیزیں بہت وزنی ہوتی ہیں: عورت کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ، بوڑھے باپ کے کندھے پر جوان بیٹے کا جنازہ، جوان بیٹیوں کے باپ کی خالی جیب۔ جب تمہیں لگے تمہارا کوئی نہیں ہے تو آسمان کی طرف دیکھنا، وہاں وہ ہے جو ہمیشہ سے تمہارا تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ وہ انسان کبھی ہار ہی نہیں سکتا جس کی امید اللہ تعالیٰ سے ہو۔ مایوس تو وہ ہوتے ہیں جن کے پاس کوئی نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو بہترین مددگار ہے۔ آیت حجاب جب نازل ہوئی، کائنات کی سب سے حیادار عورتوں نے کائنات کے سب سے حیادار مردوں سے پردہ کیا۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں۔ مجھے کن فیکون کے لفظ سے عشق ہے۔ زندگی میں ساری باتیں ہی اس بات پر آ کر رک جاتی ہیں کہ جب اللہ کہتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتی ہے۔ رزق عورت کے نصیب سے ہوتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے، لہٰذا رزق کے لیے کبھی مرد نہ چھوڑو اور اولاد کے لیے کبھی عورت نہ بدلو۔ زندگی میں اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہو، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ کسی کو بددعا دینی ہی ہو تو کہو خدا تمہارے دل میں ایسے انسان کی محبت ڈالے جو تمہاری پرواہ نہ کرتا ہو۔ سکون صرف اس بات کا ہے کہ لوگوں سے بہتر مجھے میرا اللہ جانتا ہے۔ اللہ تمہیں ایسے شخص کی صحبت سے بچائے جو تمہاری روح کو گائل، دل کو بیمار اور تمہاری ذہنی صحت کو تباہ کر دے۔ ہماری جوانیاں وہ شخص کھا جاتا ہے جو ہماری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ مجھے لگتا ہے اللہ میرے سے ناراض ہے۔ اللہ جن سے ناراض ہوتا ہے وہ فکر ہی کہاں کرتے ہیں۔ اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے ہی آپ کے دل میں سکون اترے گا۔ بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ بیٹیوں کے لیے ایک الگ دنیا ہونی چاہیے
جہاں صرف نرم دل لوگ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا، اگر کسی کو چھوڑنا ہو تو وجہ بتا کر چھوڑ دینا، وجہ بنا کر نہیں، ورنہ اس شخص کا ایک ایک آنسو تمہاری زندگی تباہ کر دے گا۔ عورت کی عزت کرو، اس لیے نہیں کہ وہ عورت ہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے۔ ہم سفر خوبصورت نہیں بلکہ مخلص ہونا چاہیے۔ جس کو مخلص انسان مل جائے وہ دنیا کا سب سے امیر ترین انسان ہوتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ سردی میں جاگ کر اپنا گرم بستر چھوڑ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر ادا کرنا۔ باپ کا امیر ہونا یا غریب ہونا نہیں، باپ کا ہونا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ وفا کا تعلق مرد یا عورت سے نہیں ہوتا، وفا کا تعلق اوقات سے، بساط سے ہوتا ہے۔ جس کی جتنی ہوتی ہے وہ اتنی ہی کرتا ہے۔ محبت سحری میں پیے گئے پانی کے آخری گھونٹ کی مانند ہونی چاہیے، جس کے بعد کسی اور چیز کی گنجائش باقی نہ رہے۔ کتنے بھی پرفیوم لگا لو تم، لیکن جو خوشبو ماں کے دوپٹے سے آتی ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ جن کا دل بھر جاتا ہے ان کا بات کرنے کا طریقہ بھی بدل جاتا ہے۔ ساری زندگی رشتے نبھاتے رہیں، لیکن آپ کی ایک غلطی کرنے کی دیر ہے، آپ کا سارا خلوص آپ کے منہ پر مار دیا جاتا ہے۔ اپنی خوشی کا آغاز باپ کو گلے لگا کر کیا کریں۔ باپ کی دعا نصیبوں کو بدل دیتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے والدین کا سایہ آپ پر قائم رکھیں، آمین۔ یقین کریں اللہ کے سوا ہر سہارا عارضی ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ قرآن پاک بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ماں باپ کا غلام بن جاؤ، اللہ پاک تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔